ایسا اثر ان کے دل پر واقع ہوتا ہے کہ کفار مکہ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو کوشش یہ کرتے تھے کہ کہیں نبی کا پڑھنا نہیں سن لے، کیونکہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے وہ حلقہ خاموش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ جنات کا وقت پتا چلا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، تلاش کرو۔ چنانچہ کرتے کرتے پہنچ گئے سورہ اوقات میں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ جنات کا وقت جو کھڑا ہو کر کے سنا تو اللہ اکبر، یہ تاب نہ لا سکے اور بے تکلف اتنا سمعنا قرآن عجبا، عجیب و غریب پڑھنا ہم نے سنا ہے، فآمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اپنا غیر اختیاری طور پر وہ ایمان لانے کو مجبور ہوئے۔ تو یہ قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرآن پڑھ کر سنانے کا جو اصل جو فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ اس لیے تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، اور پھر یہ پڑھنے پڑھانے اور سنانے کا دور کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اس طرح سے قرآن کریم اپنے الفاظ کے ساتھ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور آج تک ہے۔ ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کی ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عقل انسانی محال قرار دیتی ہے، اور اسی طریقے سے اتفاقی طور سے کسی کی زبان سے جھوٹ صادر ہو جائے اور وہ چل جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی حافظ سے غلطی ہوگی تو پچھلی صف میں کھڑا ہوا بچہ ہمارا ساتھ کا وہ ٹوک دے گا کہ حافظ صاحب یہ نہیں ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، مستقل یہ فرد منصبی ہے، کیونکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ بہت سے انبیاء آئے، کسی نبی پر اتاری جانے والی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی گئی۔ گارنٹی اگر لی گئی تو اس قرآن کریم کی حفاظت کی گارنٹی لی گئی ہے۔ یہ ہمارے مدارس جو قرآن کریم میں جہاں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے، یہ اسی نبوی فریضے کو ادا کر رہا ہے۔ یہ تمام مدارس، یہ مدرسہ اور جتنے بھی مدارس ہیں جہاں قرآن کریم کی خدمت ہو رہی ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، لیکن یہ تزکیہ مقصد چونکہ اصل تزکیہ ہے، قرآن پڑھنا بغیر سمجھے یہ مستقل عبادت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو نمبر 1 پر ذکر کیا ہے، کیونکہ جب تک امت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گی، قرآن کریم محفوظ نہیں رہے گا۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ تلاوت کا ماحول بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس سال 2 مرتبہ دور ہوا، اور پھر یہ دور کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ نبی روز نہیں رہیں گے، اپنے وقت پر تشریف لے جائیں گے، اور امت میں دور کا سلسلہ جاری کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حکم ہوا کہ اے نبی، اپنے امتی ابی بن کعب کے ساتھ آپ دور کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دور کروں، میں پڑھوں تم سنو، تم پڑھو میں سنوں، دور مدارکہ۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، کہا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ سماکا، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ کیا ان کی خوش قسمتی کا ٹھکانہ ہے کہ اللہ نے نام لے کر نبی سے کہا کہ اپنے نبی اے نبی ابی بن کعب کے ساتھ جو ہے تم قرآن کریم کا دور کرو۔ کیوں آپ ابی سے کے ساتھ دور کریں گے؟ ابی آپ کے ساتھ دور کریں گے، جب آپ چلے جائیں گے سب میں چرچا ہو جائے گا کہ یہ ابی بن کعب سب سے بڑے حافظ جی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کئی دور نکالے ہیں، لہذا لوگ لپک لپک کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دور کریں گے۔ صحابہ میں دور کا ایک ماحول ہوگا، اور پھر وہ اپنے بعد والوں کے ساتھ، وہ اپنے بعد والوں کے ساتھ، یہ دور کا سسٹم ایسا آٹومیٹکلی قائم ہو گیا ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہر حافظ دوسرے حافظ کے ساتھ دور کرتا ہے تاکہ قرآن کریم محفوظ رہے۔ دوسرا جو اہم مقصد تھا قرآن
اللہ نے کچھ حلال کچھ حرام کچھ اخلاق آداب بڑوں کے حقوق چھوٹوں کے حقوق لوگوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور لین دین کس طریقے سے کیا جائے سودی اور سود جوا قمار وغیرہ سے پرہیز اور شراب سے جو خبائث ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے یہ لگایا کہ دیکھو قرآن سمجھنا اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا سب کے بس کا نہیں ہے، حتیٰ کہ جن کی زبان عربی ہے مادری زبان عربی ہے وہ تک قرآن کریم کی مراد کو سمجھ نہیں سکتے تھے جب تک اللہ کا نبی ان کو سمجھا نہ دے، ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حالانکہ قرآن عربی مبین میں اترا ہے، جو اولین مخاطب ہے صحابہ وہ عربی میں ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت مواقع ایسے آئے ہیں کہ حضرات صحابہ نے قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں سمجھایا۔ دیکھیے قرآن میں کہا گیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کو نہیں ملایا، تو وہ امن ملے گا اور وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یا اللہ ایمان کے بعد کوئی بھی ظلم نہ کیے ہو تو یہ کون ایسا دودھ کا دھویا ہوگا تو اسے چھوٹا بڑا گناہ نہ ہو گیا؟ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ظلم اور کچھ نہ کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، بچوں پہ زیادتی ہو جاتی ہے، بیوی پہ زیادتی ہو جاتی ہے، ساتھی پر زیادتی ہو جاتی ہے، کسی نہ یا خود اپنے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کون ایسا ہے کہ جس سے تھوڑا بہت ظلم نہ ہو سکے؟ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ کچھ بھی انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ایما لم یظلم یا رسول اللہ، صحابہ نے اپنے اشکال رکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں ظلم سے وہ عام معنی مراد نہیں ہے ہر چھوٹا بڑا ظلم، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی ہیں جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں یہ کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دینا، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں اور نہ ہی اللہ کی عبادت میں، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں اور نہ ہی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت قرار دینا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم میں جس ظلم کی نفی کی جا رہی ہے وہ ہائی لیول کا ظلم ہے، یعنی شرک، یعنی مطلب یہ جو لوگ ایمان لے آئے اور کسی بھی درجے میں انہوں نے شرک نہیں کیا، اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ عربی زبان میں ہے، مخاطب لوگ عربی جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مراد نہیں سمجھ سکے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا نہیں کیا۔ کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب ذہنیت رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈکشنری اور عربی زبان کی لغت ڈکشنری دیکھ کر کے اور جو گرامر ہے عربی کا، عربی گرامر اور عربی ڈکشنری پر اگر آدمی ماہر ہو جائے تو خود قرآن سمجھ سکتا ہے، ان مولویوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وکیل بیرسٹر قانونداں قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں ہم بھی قرآن کو کوئی یہ ادارہ کھولے مولویوں کا قرآن پر، ہم بھی قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کا جو بیان اترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی قرآن کا بیان ہے۔ حدیث کو چھوڑ کر براہ راست اگر کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا اور اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں بہت ہی باریکیاں ہیں اور بڑے ہی نقطے ہیں۔ ان باریکیوں اور نقطوں کو اللہ نے سمجھایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اللہ کا رسول قرآن کریم کی مراد کو صحیح سمجھتا ہے، لہذا حدیث کو چھوڑ کر کے اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا قدم قدم پر جو ہے لغزش کھائے گا، قدم قدم پر پھسے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی یہ قرآن کا بیان، معنی اور تشریح ہے۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی پیٹ بھرا ہوا جینے مارے گا تخت پر بیٹھ کر کے اور کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ما وجدنا فیہ من حلال احللناہ، قرآن میں جس کو ہمیں حلال بتایا گیا ہوگا ہم اس کو حلال مانیں گے، قرآن میں جس کو حرام بتایا گیا ہوگا ہم اس کو حرام مانیں گے، بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا الا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو جس طرح مجھے قرآن میں اللہ نے بہت سے احکام اور مسائل بتائے ہیں اسی کے بقدر بلکہ روایت میں اس سے بھی زیادہ مجھ کو احکام و مسائل بتائے گئے ہیں جو کہ قرآن کریم میں ان کا کہیں ذکر نہیں، اور ان سب کو فالو کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ رسول جو تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کا بھی کہاں ماننا ہے، رسول اللہ کا بھی کہاں ماننا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ کچھ ایسی باتیں بھی کہیں گے جو قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، اس کا بھی فالو کرنا اور اس پر بھی عمل کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ تو حدیث کو حجت مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ تھا کہ یعلمہم الکتاب، قرآن کے معنی اور مطلب کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اللہ کی مراد کو بیان کرتے ہیں۔ نماز قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، یا اللہ وہ صلاۃ کیا چیز ہے اور صلاۃ کو کیسے قائم کریں گے؟ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے، ہاں رکوع، سجدہ، قیام، قرآن پڑھنا، یہ سب الگ الگ اجزاء کو بیان کیے گئے ہیں، لیکن رکوع سجدہ کب قرات ہوگی، قیام کب ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، رکوع سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ اور اٹھک بیٹھک جو ہوگی ان سب کی کیا انداز ہوگا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اقامت صلاۃ ایک نماز بہت بڑا سسٹم ہے، اس پورے سسٹم اور نظام کو سمجھنے کے لیے تمہیں میرا فالو کرنا ہوگا، جس طرح میں نماز پڑھ کر کے بتاتا ہوں اس طریقے سے تمہیں کرنا ہوگا، تب جا کر کے قرآن کے اقامت صلاۃ کے حکم پر ہم عمل کر پائیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے، کتنے مال میں سے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ تمام تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سامنے نہیں رکھا جائے گا۔ اسی کو حدیث کہتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کچھ لوگوں کو باقاعدہ پورے دین پر عمل کرا کے ان کو مشق کرا کر کے ان کو ٹرینڈ کر دیا، وہ صحابہ ہیں، اور ان صحابہ میں کچھ اسپیشل خاص قسم کے بڑے اونچے دماغ والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مذاق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا دیکھو کل آئندہ میرے جانے کے بعد بھی نہ تم سترون اختلافاً کثیرا، بہت سارا اختلاف دیکھو گے دینی مسائل میں، اور سب قرآن سے دلیل دیں گے، حدیثیں پیش کریں گے، تب کیا کرو گے؟ حق کیا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑنا میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت پر ہے اور جن کی اسپیشل طور پر جن کو ہدایت دی گئی ہے ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور یہی نہیں، آگے یہ کہہ دیا عضو علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ان خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، کسی بھی حالت میں چھوٹنے نہ پائے، ڈال کے دانت سے دبا لینا کہ کسی بھی حالت میں چھوٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سے جو منسوب اقوال، افعال اور حدیثیں ہیں اس میں کون معمول بھی ہے، کون معمول بھی نہیں ہے،
کون منسوخ ہے کون باقی ہے یہ پتہ چلے گا خلفائے راشدین کی سنت کے واسطے سے. اس لیے خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ کر کے جو لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جگہ جگہ قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف باتیں منقول ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اس میں سے کون ہمارے لیے ہے اور کون جو ہے باقی ہے کون منسوخ ہے. اس کا علم نہیں ہو پائے گا. اس کا علم ہوگا حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریحات سے. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ خلفائے راشدین کی سنت جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے. بڑی اہم چیز ہے. بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں نبی کی بات مانو گے کہ حضرت عمر کی بات مانو گے. کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ ہم نبی کی نہیں بات مانتے عمر کی بات مانیں گے؟ بظاہر نہیں ہے نا. آدمی گمراہ ہو جائے گا کہے گا نبی پر وحی اتر رہی ہے حضرت عمر پر وحی تھوڑی اتر رہی ہے. نہیں صاحب آپ سینہ ٹھوک کر کے کہیے کہ اگر ایسا ہے کسی مسئلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ کہتی ہو اور حضرت عمر کچھ کہتے ہو تو ہم حضرت عمر کی بات پر عمل کریں گے کیونکہ حضرت عمر نبی کی سنت کو ہم سے تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. حضرت عمر بدعتی نہیں تھے. حضرت عمر کو اس قدر نبوت سے قرب تھا کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بنایا جائے لائق ہوتا تو نبی فرد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر اس لائق تھا ان کو نبی بنایا جائے. میرے دوستو اگر خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دو گے درمیان میں سے تو اتنا بڑا نقصان ہوگا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس دو دفتیوں کے درمیان ہے اس قرآن کا ثبوت بھی شک میں کا شکار ہو جائے گا. علیہ باللہ قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. کیوں؟ لوگ کہیں اتنا کے بعد دشمنان اسلام یہ کوشش کرتے ہیں شک پیدا کرنے کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن اپنے زمانے میں جمع نہیں کروایا تھا. یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جمع کروایا. میرے دوستو اسی برے دن کے تھے اسی برے دن سے خبردار کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب اس طریقے کا برا دن آئے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. چنانچہ خلیفہ راشد نبی کی منشا کے مطابق نہ عمل کرے گا نہ حکم دے گا اور امت اگر خدا نخواستہ اس کے خلاف عمل کرے گی تو خلیفہ راشد برداشت بھی نہیں کرے گا. یہ خلافت علی منہاج النبوۃ خلافت راشدہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے وہ کام جن کو مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا حضور کی زندگی میں ان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلافت راشدہ کا مبارک زمانہ عطا فرمایا ہے. بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ان کی تفہیم اور اس کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا تھا جب تک کہ خلفائے راشدین کی سنت کو ہم عمل میں نہ رکھیں گے. لہذا کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 8 رکعت سنت پڑھی تھی 8 رکعت تراویح پڑھی تھی. بخاری کی روایت ہے. یہ حضرت عمر کون ہوتے ہیں 20 رکعت پڑھانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت سے 3-4 دن پڑھایا تھا 3 دن پڑھایا تھا اس کے بعد پھر نہیں پڑھایا. یہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حضرت عمر نے جو تراویح کی بدعت ایجاد کر دی ہے اس پر یہ عمر کی بدعت ہے. علیہ السلام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بڑے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 دن کر کے بس کر دیا 3 دن کر کے بس کر دیا تھا اور حضرت عمر نے باقاعدہ اس کو پھر چالو کر دیا. یہ کیسے ہوا؟ کہنے ما کان عمر مبتدعا عمر کوئی بدعتی نہیں تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں. انکم سترون اختلاف کثیرا دین کے حوالے سے بہت سارے اختلافات تم دیکھو گے. ان اختلافات میں حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ علیکم بسنتی لازم پکڑنا میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور ڈال کے دام سے دبا لینا. کیونکہ مجھ سے منقول اقوال افعال اور سنت اور حدیثیں جو لوگوں تک پہنچے گی اس میں تو کچھ ایسی بھی ہوگی کہ جو منسوخ ہو گئی, کچھ ایسی بھی ہوگی جو میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے.
مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھی، 11 بیویاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 11 ازواج مطہرات کی۔ قرآن کو کہتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ 4 تک، پر جو ماتا والے نسائی مثنا و ثلاث و رباع، زیادہ سے زیادہ 4 تک، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن نواب صدیق حسن خان صاحب کے ایک بیٹے تھے نواب نور الحسن صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ نہیں، نبی کا قول بھی حجت ہے، نبی کا فعل بھی حجت ہے۔ جب نبی نے 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھی ہیں تو امت بھی ان کا فالو کرے گی، ان کو بھی 4 سے زیادہ نکاح کرنے کا حق ہے۔ اللہ جبکہ قرآن کریم میں باقاعدہ اس کی تصریح موجود ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین۔ لیکن جب حدیث اہل حدیث ہونے کا بھوت سوار ہوتا ہے نا تو اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسے مواقع، ایسے اختلافات، ایسی صورتیں سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے دیکھو کہ مجھ سے منقول جو احادیث ہیں، متعارف ہیں، یہ جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ حضور نے یہ کام کیا بھی نہیں کیا، یا یہ کہ خود تو کیا دوسرے کو منع کیا، اس طریقے کی جب الجھن سامنے آئے تو دیکھنا میرے خلفاء نے کیا کیا ہے۔ خلفاء میں سے میرے خلفاء نے جس کو اختیار کیا ہے اس کو تم تھام لینا، کیونکہ وہ ناسخ و منسوخ کو بہتر جانتے ہیں، شریعت کے موافق کون ہے اس کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں، کہ بہت سارے الجھنوں میں اور بہت ساری مشکلات میں ہم کو جو ہے فائدہ پہنچائے گی۔ لہذا ایک مجلس کی 3 طلاق کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہو تو ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے شروع زمانے میں 3 طلاق دے کر کے لوگ ایک منع کرتے تھے۔ حالانکہ جو حدیث یہ ہے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ لوگ۔ بالفرض و تقدیر مان بھی لو اگر یہ ثابت بھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہہ دیا کہ خبردار اب اگر کوئی 3 طلاق دے کر کے آئے گا تو ہم کو نافذ کر دیں گے، تو میرے دوستوں سنت خلفاء اور تمام صحابہ نے اس کو مانا، تسلیم کیا۔ لہذا بعد والی امت اس بات کو ماننے کے لیے تیار مجبور ہوگی، اور جو دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دوسری حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ حدیث امت کے حق میں قابل عمل نہیں ہوگی۔ اب آپ کہو گے کہ اتنی بات آپ کر رہے ہو بڑی ہدایت سے، قرآن نے خلفائے راشدین کو باقاعدہ حق دیا ہے۔ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں اور اس کو سمجھ لیجیے گا تو بہت سارے مسائل میں آپ کو الجھنے ختم ہو جائیں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ائمہ ہیں، علماء ہیں، آپ سے لوگ مسائل پوچھیں گے، باتیں پوچھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے دیکھے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ اکبر، کیا زبردست ارشاد گرامی۔ یہ مہاجرین کا ذکر چل رہا ہے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ پاک ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت و پاور اور حکومت دے دیں تو یہ حکومت میں آنے کے بعد بینک بیلنس نہیں کریں گے، جاگیریں نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ ہمارے نبی کی تیار کی ہوئی پارٹی ہے، ٹرینڈ کی ہوئی شریعت کے مزاج شناس جماعت ہے۔ یہ لوگ حکومت میں آنے کے بعد ہمارا خدائی نظام برپا کریں گے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکات کی ادائیگی کا نظام اور سسٹم بنائیں گے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ لوگ اپنے زمانے میں نماز کے نظام میں اگر کوئی نیا کام شروع کر دیں تو اللہ کی نظر میں وہ اقامت صلاۃ کا مثال ہے۔ یہ لوگ اپنے زمانے میں نماز کے نظام کے تعلق سے کوئی نیا کام جو اب تک نہیں ہو رہا تھا اگر وہ بھی شروع کر دے تو اللہ کہتا ہے اقاموا الصلاۃ، ان کا ہر اقدام اقامت صلاۃ کا مصداق ہوگا، نماز کے تعلق سے کوئی بھی چینجنگ نہ کرے۔ لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہو اور یہ 20 رکعت پڑھوا رہے ہو تو یہ 20 رکعت اقامت صلاۃ کا مصداق ہے۔ بالکل آپ قطعاً کسی غیر مقلد کی شبہہ پڑھانے میں ڈالنے سے، کہ صحیح حدیث میں تو 8 رکعت ہے، بخاری کی 8 رکعت ہے، اس سے بالکل متاثر آپ نہ ہو۔ جب توارث کے ساتھ مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد میں
नसलन बाद नसलन ये 20 रकात चला आ रहा है, 20 से कम नहीं है, ज्यादा तो है, 20 से कम नहीं है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा निज़ाम है। जुमा की अज़ान में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अज़ान का इज़ाफ़ा कर दिया। ये भी नमाज के सिस्टम में जो इज़ाफ़ा हुआ है अल्लाह का पसंदीदा है। और यही नहीं, जो भी अमरु बिल मारूफ व नहय अनिल मुनकर, खुलफाए राशिदीन अपने ज़माने में अगर किसी को कोई नया आर्डर दे, अल्लाह की नज़र में वो नेकी और मारूफ का हुक्म होगा। अगर खुलफाए राशिदीन अपने ज़माने में किसी काम से लोगों को मना कर दे तो ये मुनकर से मुमानात के मुरादिफ होगा। ये अल्लाह ने कुरान करीम में ही खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से बात फरमाई, मामूली बात नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और कहा अल्लाह अकबर, फनाउन क़ब्ल बलाइन, तफसीर में सही सनद के साथ मौजूद है, फनाउन क़ब्ल बलाइन, अभी तो हमें काम दिया ही नहीं गया, अल्लाह जाने काम हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी तो इस इम्तिहान से पहले अल्लाह हमारी तारीफ कर रहे हैं। फनाउन क़ब्ल बलाइन, तो ये खिलाफत राशिदा मामूली ज़माना नहीं है। खुलफाए राशिदीन की अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बल्कि हत्ता की कुरान करीम में ज़कात का निज़ाम बयान किया गया, 8 मददात बयान की गई हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमारे बड़े समझदार मुफस्सिर किस्म के लोग, वो कहते हैं कि हज़रत उमर कौन होते हैं 8वीं मद को मंसूख करने वाले, यानी नौ मुस्लिम को या गैर मुस्लिम को ज़कात की मद में से दे करके इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए अल्लाह ने इजाज़त दी है, बल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के वास्ते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में कह दिया, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को कुव्वत और शौकत, इस्लाम को कुव्वत और शौकत अता फरमा दी है। किसी काफिर के बच्चे को ज़कात के माल में से दे करके अपनी तरफ मायल करने की जरूरत नहीं। जो इस्लाम ले आएगा अपने भले के लिए लाएगा, जो इस्लाम से फिरेगा अपनी बला से फिरेगा, उसको उसकी सजा दी जाएगी। लेकिन अब माल दे करके और ज़कात का माल दे करके उसको ईमान की तरफ और इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं किया जाएगा। चुनांचे हमारे कुछ साथी लोग कहते हैं कि अरे साहब, हज़रत उमर ने कुरान की मद जो 8वीं थी उसको भी मंसूख कर दिया। कौन होते हैं हज़रत उमर? आप कह दीजिए कि हज़रत उमर को ये अथॉरिटी इख्तियार कुरान ने दिया है कि ये लोग हुकूमत में आने के बाद इकामत सलात का फरीज़ा अंजाम देंगे, ज़कात की अदायगी का सिस्टम और निज़ाम बनाएंगे, उम्मत को नेकियों का हुक्म देंगे, उम्मत को बुराइयों से रोकेंगे। ये सारा निज़ाम और ये सारा अपने ज़माने में जो कुछ उन्होंने किया है अल्लाह की नज़र में वो पसंदीदा है। हज़रत शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सराहत के साथ जज़ालतुल खफ़ा के अंदर इस बात को बयान करवाया। बहरहाल मेरी बात लंबी हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाइयों और दोस्तों कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बैअत का मकसद क्या था? कुरान करीम की हिफाजत के लिए तिलावत किताब, वो हमारा काम चल रहा है उसका भी, कुरान के समझाना, माना और मतलब समझाना, और मजीद और भी हिकमत की बातें जो कुरान में नहीं बयान की गई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें भी बताएंगे। और जाहिर है कि वो बातें उम्मत उनकी मोहताज होगी और उसके बगैर उम्मत एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। हिकमत की तालीम देते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी हिकमत की तालीम में से गैर मंसूस पर कयास करके, मंसूस पर कयास करके गैर मंसूस का हुक्म निकालना, जिसको कयास कहते हैं, इज्तिहाद करते हैं, जिसको इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और उम्मत के फुक़हा ने काम अंजाम दिया है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज़ मंसूरी है। और वयुज़क्कीहिम, अहम मकसद क्या है? सबसे जो बुनियादी मकसद है कि कुरान पर अमल करा के, हदीस पर जो आप पर वही की जाए उस पर अमल कराएंगे। जब अमल उम्मत करेगी तो गुनाहों से को छोड़ेगी, नेकी के काम करेगी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, जिक्र, तस्बीह और वालिदैन की खिदमत, अज़ा अक़रबा जो पूरी रिश्तेदार हैं उनको जोड़ना, ये जितने अहकाम इस्लाम में
میں اگر مسلمان احکام اسلام پر مکمل طور سے عمل پیرا ہوگا، یقین مانو کہ برائیاں اس کی ختم ہوتی جائیں گی اور نیکیوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ چنانچہ تزکیہ ظاہر و باطن کی پوترتا اور اس کی پاکیزگی، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کا تزکیہ کیا، اور اگر کچھ لوگوں نے باقاعدہ علاج مانگا، اللہ کے رسول میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں زنا کا بھی عادی ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، تب میں مجھ سے چھوٹے گا نہیں یہ سب، کہا اچھا ایک چیز چھوڑنے کا وعدہ کر لو، انہوں نے کہا اچھا کر لیجیے، اب جھوٹ مت بولنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ رات کو اٹھ کر جب اس نے بدکاری کا ارادہ کیا، سوچا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ دیا تو کیا جواب دوں گا، اور جھوٹ بولنا نہیں ہے، چلو چھوڑیے کام نہیں کر، چوری نہیں کر، چوری کرنے کا ارادہ ہوا کہ اگر پوچھ دیا کہ چوری ہوئی ہے تو نے کیا ہے کیا، اگر جھوٹ بولوں تو یہ میں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی، اور اگر سچ بولوں گا تو لینے کے لینے پڑ جائیں گے، جتنی چوریاں ہوئی ہوں گی وہ ساری میرے گھر پڑ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حکیم تھے کہ جس طرح کا روگی آپ کے پاس آتا تھا اس کے روگ اور اس کی بیماری کا علاج اس طرح سے کرتے تھے، اور صاحب وہ اس پر عمل کرتا تھا اور ایک برائی چھوڑوا کر کے 10 برائیوں سے اس کو نجات مل جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لا الہ الا اللہ کا ذکر بتایا، کسی کو استغفار کا ذکر بتایا، کسی کو درود شریف کی تلقین فرمائی۔ یہ میرے دوستو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سپر پاور طاقت ہے۔ انسان کا جسم کتنا بھی گندا گناہوں کی روکت سے ہو جائے، اللہ کے ذکر کا جب عادی ہو جائے گا تو اس کا دل دھل جائے گا اور صاف ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ تزکیہ بہت بنیادی اصل مقصد ہے۔ پورا دین شریعت طریقت الگ چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طریقت تو ذکر اذکار کا نام ہے اور شریعت جو ہے مسائل کا۔ میرے دوستو، شریعت پر صحیح طور پر جو کاربند ہوں گے انہی کو کا تزکیہ حاصل ہوگا، اور گناہ کرتے ہوئے یا شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہو حق کرتے رہیں گے یا بال بڑھا لیں گے، داڑھیاں اڑا لیں گے، کڑے پہن لیں گے اور سمجھیں گے کہ صاحب وہ بہت بڑے جو ہے وہ صاحب معرفت ہو گئے، شیطان ہے وہ، صاحب معرفت کے لباس میں اور بھیس میں وہ شیطان ہے۔ شریعت پر جس کا عمل نہیں ہوگا، یقین مانو کہ تمہیں وہ کرامات دکھاتا ہو، کہ تمہیں جو ہے وہ خالق عادت کا ظہور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہو، اگر شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے تو یقین مانو وہ شیطان ہے جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے آیا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی تزکیہ ہوگا، اور بعد کے علماء نے شریعت ہی کے مطابق عمل کرا کر کے امت کا تزکیہ کرایا ہے۔ علماء دیوبند جنہوں نے یہ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنت کو بدعت سے نکالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر اذکار کرایا ہے، تو ان کا سلوک و تصوف صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق ہے، اور جن لوگوں کا سلوک و تصوف شریعت کے معارض ہے اس کو کچھ لوگوں نے کہا صاحب یہ تو بالکل ایک ڈھونگ ہے اور واقعتاً وہ ڈھونگ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تزکیہ، اور تزکیہ کے لیے صحبت صالح ضروری ہے۔ جیسے صحابہ کا تزکیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہوا، تابعین کا تزکیہ صحابہ کی صحبت سے ہوا، اس طریقے سے یہ نام پاک کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ آج بھی اللہ کے بندے اتنے موجود ہیں کہ ہم ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کے تزکیے کے لیے اور دل کی اصلاح کے لیے وہ اللہ کے بندے کافی۔ جنید شبلی نہیں آئیں گے ہماری اصلاح کے لیے، خواجہ حسن بصری نہیں آئیں گے ہماری اصلاح کے لیے۔ خواجہ حسن بصری جیسا ڈوز اگر ہم کو دے دیا جائے گا تو ہم مر جائیں گے۔ ہم جتنے کمزور ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہم کو ڈوز اور خوراک دینے کے لیے یہ جو اہل اللہ موجود ہیں، ان اہل اللہ کا جو تلقین ذکر اذکار کی کرتے ہیں اور جس انداز سے ہم کو لے کر کے چلتے ہیں، ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے ان کا علاج کافی ہے۔ اس لیے اصل چیز یہی ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی اللہ کا ڈر تمام گناہوں کے چھڑانے اور تمام دین پر عمل کرانے کے لیے اللہ کا ڈر یہی انرجی ہے، اور یہ انرجی
कूनु मा सादिकीन, अल्लाह के नेक और सच्चे बंदों की सोहबत इख्तियार करने से हासिल होगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें भी इस पर तज़किया, हर एक को अपने अपने तज़किये की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं भी बात खत्म करता हूँ। एक बात उलमा से कहता हूँ कि भाई देखो, फलदार दरख्त पर बच्चे डला मारा करते हैं, बेरी के पेड़ पर या वो क्या नाम है कि बबूल के पेड़ पर या जिस पेड़ पर कोई फल ना हो उस पे बच्चों को डला मारने की कोई जरूरत नहीं है। आम का पेड़ आम लगा हुआ हो, अमरूद का पेड़ उसमें अमरूद लगे हुए हों, इसी तरीके से जो भी कोई भी फल है, अनार का दरख्त है उसमें अनार लगे हुए हों, बच्चे उसी पर डला मारेंगे और उसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप अहले इल्म हैं, आप अहले कुरान हैं, कुरान आपके सीनों में महफूज है, हदीस आपके सीनों में महफूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में क्या हलाल क्या हराम इसके आप जानकार हैं। शैतान लईन आपको शिकार बनाने की कोशिश करेगा, आपको मकसद से भटकाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपका मामला ज्यादा हसास और ज्यादा नाजुक है। इसलिए हमें और आपको अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करना, उनके हाथ में हाथ दे करके अपने दिलों की सफाई का अहद करना, जो कुछ अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है उस पर अमल करना और अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, इसके लिए नीयत का दुरुस्त करना जरूरी है। और नीयत दुरुस्त होगी इसी तज़किये के जरिए। इसके लिए हमें तज़किये पर मेहनत करने की जरूरत है। जिस बुजुर्ग और जिस अल्लाह वाले से हमें और आपको मुनासबत हो, उस बुजुर्ग के हाथ में हाथ दे करके हम अहद पैमान कर लें। ये अहद पैमान करना बड़ा काम आता है। जब गुनाह का मौका होता है तो नफ्स मलामत करता है कि तूने एक अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर अल्लाह से अहद किया है कि ये गुनाह नहीं करेगा, अब ये क्या करने जा रहा है। तो उसी वक्त जो है गुनाह से तौबा और गुनाह से बचने की तौफीक हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको इस बुजुर्गों और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने और उनके पास जाकर अपनी बीमारियों का इलाज, रूहानी बीमारियों का इलाज कराने की हमको तौफीक अता फरमाए। बस ये बात इसी पर मैं खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। बहुत ही ममनून मशकूर है हज़रत वाला के बड़ी शरह व बस्त के साथ हज़रत वाला ने